آپ کو بتاتے چلیں. اس کے ساتھ ہی جی نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ نیوز پہ تو ہم آپ کو لے کر جائیں گے ہی جائیں گے. نیوز تو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی, لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں جو کہ سائیکلسٹ ہیں. ہے نا مزے کی بات جی. اور آج کل کے دور میں نا یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں بالکل آپ سمجھ لیں ختم ہی ہو گئی ہیں. جو ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس نے ہماری زندگیوں کو بالکل وہ جو ہے نا گھروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے, وہیں پہ محصور ہو گئے ہیں. تو جی نام ہے ان کا یاسر عباس. سب سے پہلے تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا آپ سائیکلسٹ ہیں اور آپ نے سائیکل پر خنجراب بارڈر تک کا سفر بھی کیا ہے جو کہ ناردرن ایریاز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جی بی کی طرف جانا اور وہاں جو شاہراہ قراقرم ہے وہ بیچ میں ایسے ایریاز آتے ہیں جہاں بہت مشکل ہے وہاں پر سائیکلنگ کرنا, تو خیر بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتائیں یہ کیسے خیال آیا کہ سائیکلنگ کا شوق تھا بچپن سے تھا, اس کے بعد یہ کیسے خیال آیا کہ جی میں اس کو ٹریولنگ کے طور پر یوز کروں؟ یہ مجھے بچپن سے شوق تھا, بچپن سے پھر آہستہ آہستہ ابھی تو صحیح جنون ہو گیا نا سائیکلنگ کا, تو ابھی نہیں دیکھ رہا, جو فری ٹائم ہوتا ہے تو سائیکلنگ. اچھا کبھی کدھر کبھی کدھر. تو پچھلے سال موڈ بن گیا خنجراب بارڈر کا, تو پھر ادھر سے میں گیا سائیکل پہ, تو میں 7 دن میں یہ سفر طے کیا. جو 7 days میں آپ کہاں تک گئے؟ بارڈر خنجراب بارڈر. آپ اسلام آباد سے بارڈر تک 7 days میں سائیکل پہ؟ آپ نے اس کو اپنا انٹرنیشنل لیول پر اس کو ابھی شو کیا ہے؟ ابھی شو کروں گا انٹرنیشنل لیول پہ, ابھی میں نے جانا ہے. نیکسٹ میرا پروگرام ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان ایران کا سفر کروں سائیکل پہ. ہاں مگر آپ کو اس کو بھی میں چاہتی ہوں کہ حکومت کے ساتھ آپ کوئی اس طرح کے جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ادارے, وہاں تک اس کو ضرور پہنچائیں, کیونکہ بڑی بات ہے 7 days میں سائیکل پہ آپ. مطلب میں سوچ رہی ہوں واقعی میں کہ امپاسبل ہے بھائی, کیسے ہو گیا نہیں پتہ چلا. اچھا تو وہ ذرا سفر کا بتائیں کہ کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ سفر میں ایک جگہ مشکل نہیں ہے, جب بن جائے پرانا پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو مشکل نہیں, وہ تو نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی. آپ کو پیشن تھا, آپ کا جنون ہے, آپ کو بہت زیادہ, لیکن رستے میں وہ ہرڈلز یا وہ پرابلمس جو آپ چاہتے ہیں, وہ لوگ جو اس طرح جانا چاہتے ہیں ان کو پہلے سے وہ الرٹ ہوں, جو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا سائیکلنگ کے دوران, اور وہ سائیکلنگ کے اگر اس طرح کا ٹور کرنا ہے تو ساتھ سامان, کپڑے اور ہینڈ کیری اس طرح کا سامان ہونا چاہیے. سائیکل پر ہوگا, سائیکل پر ہی ہو, تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ بنے. سائیکل کا سامان ہو ساتھ, ٹوب وغیرہ, پمپ, ہوا والا, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سسٹم ساتھ ہونے چاہیے سائیکلنگ کا. کیونکہ راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا تو رک گیا, پھر دکان دور, شاپ دور, اس وجہ سے پرابلم آتی ہے. لیکن شکر الحمدللہ میرا سفر یہ بہت اچھا رہا ہے. یہ نران کا گان بابو سر ٹاپ والا راستہ میں گیا تھا جون کے مہینے میں, اور شکر الحمدللہ مجھے بہت اچھا یہ سفر لگا. گلگت, اونزا ویلی, خنجراب بارڈر, اچھا بہت پیارا علاقہ ہے. تو ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے تھے اور پھر وہاں تک پہنچتے تھے ڈیلی؟ میرا اس طرح پروگرام بن گیا بیٹھے بیٹھے کہ میں نے کوئی لانگ پہ ٹور کرنا ہے, تو اس طرح میں نے سوچا کہ چلیں نکلتے ہیں. بارڈر خنجراب بارڈر پہنچ گیا. تو ابھی نہیں, آپ ایسے کہہ رہے ہیں خنجراب بارڈر پہنچ گیا, لوگ بیٹھے ہوئے ابھی ویٹ کریں. آپ کچھ بتائیں کہ آپ جیسے بابو سر ٹاپ گئے, بہت ایک چڑھائی ہے اس پہ, پھر آگے خنجراب بارڈر پہ بہت چڑھائی ہے, وہ مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہ. تو آپ وہ بتائیں کہ آپ نے صرف کھانا پینا اور بس سائیکل کے جو آپ نے ٹولز وغیرہ رکھے, بس اس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل رہے کہ اس میں اور بھی پرابلمس آتی ہیں جو کہ ایک عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے؟ بعض دفعہ پرابلم آتی ہیں, جاتے شہر دور ہے, سفر آپ نے مطلب کم کیا ہے تو شہر تک نہیں پہنچ سکے, رات پڑ گئی ہے, تو آپ نے وہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اس شہر تک پہنچنا ہے. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے, ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو نیکسٹ جو ہے اگلا شہر ہے اس شہر تک ہم نے ایک دن میں پہنچنا ہے. رات کو سائیکلنگ نہیں ہوتی. تو آپ نے وہ کیمپ شیمپ لگانے کا انتظام رکھا تھا کہ کوئی ایسی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہیں پہ رات ہو جائے تو آپ وہیں پہ کیمپنگ کر لیں؟ وہ میرا ساتھ سامان تھا, ایک جگہ پہ ہوا بھی ایسا تھا, ادھر میں رک گیا ہوٹل کے علاوہ. کیمپ میں اپنا ساتھ سارا سسٹم تھا. تقریباً اپنا سائیکل کے اوپر تقریباً سامان جو تھا 20-22 kg تھا. اچھا, وہ بھی ساتھ لے کے گئے. تو اور لوگ بھی ساتھ میں تھے کہ صرف آپ اکیلے تھے؟ میں اکیلا تھا اس ٹور میں.
اچھا صحیح. تو جو ٹریولرز اور ہوتے ہیں یا پھر جو ٹورسٹ جا رہے ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کوئی راستے میں؟ وہ راستے میں ملتے ہیں، جو مسئلہ بن جائے تو روک کے پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. راستے پورے میں تقریباً انٹرویو دینا جاننا پڑتا ہے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے، کوئی کیا سائیکل کے بارے میں. اچھا تو وہ پھر بتانا پڑتا ہے. سائیکل کون سی تھی آپ کے پاس؟ سائیکل کون سی والی ہونی چاہیے؟ اچھی والی ہونی چاہیے. اچھی والی کون سی ہوتی ہے یہ اچھی اور بری والی سائیکل کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹی دوسرے یہ ہوتی ہے نا جاپان اسپورٹس، وہ سائیکل ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، ٹورس کے لیے. رائٹ. اچھا آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے انٹرنیشنل؟ نیکسٹ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایران کا چکر ایک لگاؤں سائیکل پہ. اچھا اب آپ نے ایران جانا ہے؟ جی ایران کا. تو میرا خیال ہے ایران تو پھر ایزی ہوگا کیونکہ وہاں پہ نہیں، وہاں پہ بھی آپ کو بلوچستان کے راستے جانا ہے، تو وہاں پہ بھی تھوڑا، لیکن اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا جتنا خنجراب پہ. مجھے یہ مشکل تھا. میں نے زیادہ سفر کیا ہے پہاڑی علاقے میں. یہ مری کا میرا تو ہر سنڈے کو ٹور ہوتا ہے. اچھا سائیکل پہ جاتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے مری تک جانے؟ مری کا میرا بھی راولپنڈی سے تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں مال روڈ تک. 4 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچتے ہیں؟ تو راستے میں گڈ، کیونکہ گاڑی میں بھی آپ کو 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ سائیکل پہ 4 گھنٹے میں پہنچتے، تو بھائی کیا اسپیڈ ہے ماشاء اللہ آپ کی. اچھا تو یہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شوق بچپن سے تھا آپ کو؟ یہ بچپن سے شوق تھا. پھر بچپن سے بھی بچپن کا شوق ہے. بچپن کیا ہوتا ہے یہ مطلب چھوٹا اس ٹائم ابھی مجھے نہیں پتا کہ کس چھوٹی ایج میں تھا تو شوق تھا. اچھا اچھا. پھر آہستہ بڑھتا گیا اور ابھی صحیح جنون پہ آ گیا. اچھا ابھی تو کچھ نہیں نظر آ رہا. کہتا ہوں بس رائڈ کرو، کہیں ٹور پہ نکلو. اچھا یعنی کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، مطلب اس سے ایکسرسائز آپ کی بچپن سے کریں، چھوڑ دیں مطلب مہینہ 2 مہینے سائیکلنگ چھوڑ دیں، پھر 1-2 دن مسئلہ بنتا ہے، پھر وہ جسم اپنی جگہ پہ آتے 2-3 دن کے بعد پھر روٹین بن جاتی ہے. اوکے. تو فیملی نہیں تنگ ہوتی کہ یہ کیا فضول سا شوق ہے، اور کام شام چھوڑ کے یا جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے جب آپ اس طرح کی اپنے ہابیز کو ٹائم دیتے ہیں تو اکثر اس ایج میں فیملیز بہت تنگ کرتی ہیں. تو آپ کو نہیں کرتی؟ چھوٹے موٹے مسئلے چل رہے ہیں جی. مسئلوں کے بغیر تو شوق پورے نہیں ہوتے. شوق ہوگا یا مسئلے ہوں گے دونوں. اچھا تو کیسے مینج کرتے ہیں ٹائم کو، کام کو؟ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹائم نکال ہی لیتا ہوں میں. اچھا یہ کوئی نہ کوئی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک ویکینڈ پہ بھی آپ نے 4 آورس کی رائڈ لے ادھر جانا ہے، مری تک جانا ہے، تو فیملی تو سائیکل پہ پوری بھی نہیں آتی، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں آپ گاڑی میں آ جاؤ، میں اس پہ جا رہا ہوں. بس مکس چل جاتا ہے کام. دیکھا ایسے کچھ کرتے ہیں. چلیں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ یاسر صاحب بتائیں کہ آپ وہ لوگ یا وہ نوجوان جو سائیکلنگ کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ابھی ینگ ایج میں ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ اس کا کون سا پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ جا کر انٹرنیشنل لیول پر خود کو منوا سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول پہ وہ خود ان کی اپنی ہے، محنت کریں تو نکل جاتا ہے آدمی. محنت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میں میسج یہی دینا چاہتا ہوں ماں باپ کو، ان دوستوں کو، کہ جو لوگ بچوں کو اپنے موبائل یا موٹر سائیکل یا گاڑی لے کے دیتے ہیں قیمتی سے قیمتی، بہتر یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کی یا دوستوں یاروں کی بہن بھائیوں کی اگر فٹنس رکھنی ہے تو وہ پھر ان کو سائیکل لے کے دیں. سائیکل جسمانی اور ذہنی دونوں جو ہے نا فٹنس کے لیے اچھی ہے سائیکل. اچھا آپ نے کہا فٹنس کے لیے بہت اچھا ہے. کیا ہمارے ادھر پاکستان میں یہ ایز اے اسپورٹ اس کو لیا جاتا ہے؟ کہیں پہ ہے اس کو کہ کوئی پلیٹ فارم جہاں پر ہماری نوجوان نسل پارٹیسپیٹ کر سکے، سائیکلسٹ جو ہیں ہمارے وہ پارٹیسپیٹ کریں، اور جیسے باقی اسپورٹ ہوتی ہیں، ادر اسپورٹس ہیں جس میں آپ وننگ ہوتی ہے، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایسا کچھ ہے یہاں پر؟ یہ اسلام آباد کے اندر ہیں سائیکلسٹ، اور جگہ بنی ہے 2 جگہ پہ جدھر آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، سائیکل چلا سکتے ہیں، سائیکلنگ کر سکتے ہیں. اور گروپس ہیں ایسے جو جن میں آپ انوائٹ کر کے آپ سائیکل چلا سکتے ہیں اور آگے نکل سکتے ہیں. اوکے دیٹس گریٹ. تو یہ صرف اسلام آباد میں ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں. میں ادھر مقامی اسلام آباد راولپنڈی کا ہوں، لیکن اسلام آباد میں ہی دیکھا ہے، باقی شہروں میں بہت کم ہے. اچھا لیکن جس طرح باہر ادر کنٹریز میں آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں باقاعدہ ریسز ہوتی ہیں، ان کا ایک اسٹیڈیم ٹائپ ایک پلیس بنا ہوتا ہے وہاں پر، ایسا یہاں پر نہیں؟ یہاں پر نہیں ہے ایسا سائیکلنگ کا میں نے نہیں دیکھا. کافی ٹائم سے کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں ایسا ملا. اور نہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے کہ یہ سائیکلسٹ جو ہیں یہاں سے جیسے ادر گیمز میں وہ باہر لے جایا جاتا ہے ان کو، ہمارے پلیئرس کو وہاں جا کر؟ بہت کم ہے وہ ادھر پاکستان میں، بہت کم ہے. بہت کم ہے بہت کم ہے سائیکلنگ کو لے کے، بہت کم ہے سائیکلنگ کا سسٹم بہت کم ہے.
بیرون ملک اور ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے سائیکلسٹ کو لے کر جایا جائے تو کہ واقعی میں وہاں پر جو ہے نا فرسٹ پوزیشن پر آئیں, کیونکہ یہاں وہاں پر تو پھر شاید ویسے وہاں پر بھی لوگ کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں تو جو شوق رکھتے ہیں, ہمارا جو ٹیلنٹ ہے, مجھے لگتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ اچھا نہیں بھی, کیوں نہ کہوں پاکستانی ہیں ہم, اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی ہی تعریف زیادہ کریں گے. تو یہ ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر یہ اپنے جوہر دکھا سکیں اور خود کو منوا سکیں. اینی ہو اس کے باوجود کہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاکستانی جو ہے وہ خود کو منواتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے آج پھر ایک ایگزامپل موجود ہے کہ سائیکلسٹ ہیں اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن خود ہی اپنے شوق سے خود ہی سے کوششیں کر رہے ہیں, خود ہی سے خود کو منوا رہے ہیں. اور خنجراب بارڈر یقین جانیے وہ اتنی چڑھائی ہے, اتنی اونچائی ہے وہ کہ وہاں پر بہت, میں سوچ کے مجھے جو لوگ گئے ہوئے ان کو پتہ ہے کچھ ہوتا ہے کہ بھئی کیسے سائیکل کیسے کیا ہوگا. اچھا ویسے سائیکل کو جب آپ لے کر سائیکل پہ جا رہے تھے تو کیا اتر کے سائیکل کو بھی پکڑ کے اوپر کر رہے تھے کہ سائیکل پر ہی نہیں, سائیکل پہ کسی جگہ رکنا پڑے, راستہ خراب ہے, کیونکہ راستے اکثر خراب ہوتے ہیں, وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوتی ہے. بابو سر ٹاپ والا راستہ خراب تھا, ادھر تھوڑی دیر رکنا پڑتا تھا, مطلب پکڑ کے سائیکل کو لے کے آگے جانا پڑتا تھا. باقی جدھر اچھا یہ آپ لاسٹ ایئر گئے تھے؟ یہ پچھلے سال جون کے مہینے میں. ہاں بس اس سال تو دیکھیے بابو سر ٹاپ پہ جو ڈسٹرکشن ہوئی, جو تباہیاں ہوئی وہ ہم نے دیکھی. بہت ہی کہتے ہیں نا کیئر کی ضرورت ہے اب, جو ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بس وہ کہتے ہیں نظر ہی لگ گئی. میں تو کہتی ہوں ہمارے اتنے خوبصورت ناردرن ایریاز کو, تو بس جی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ خیریت رکھے. تو ابھی آپ نے کہا یہ جو آپ کا انٹرنیشنل پلان چل رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کیا یہ اب کمنگ ایئر میں ہوگا کہ ابھی آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور پھر اس کو سٹارٹ کریں گے؟ یہ ابھی 2 مہینے تک. اچھا 2 منتھس تک آپ جانے والے ہیں ایران انشاءاللہ. اچھا ایران کے حالات ٹھیک رہے تو 2 مہینے تک انشاءاللہ نکلیں گے. اچھا تو اور لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے فرینڈس ہوں جو سائیکلسٹ ہوں, ان کو بھی شوق آپ کو دیکھ کر زیادہ ہوا ہو کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں؟ کسی کو مجھے دیکھے ہوا ہے, کسی کو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے شوق ہوا ہے. اس طرح دوست ہیں سائیکلسٹ ادھر. اچھا ہیں جی ہے, یعنی کہ ایک پورا گروپ جا سکتا ہے. وہ بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت اچھا لگتا ہے جب اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی ایک نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو کہ سعودی عرب اسرائیل کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے. محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ سے قبل اہم پیغام. جی سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ سے قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کی بنیاد پر خطے میں بڑے بھونچال کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. تاہم سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق اپنے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے شرائط میں اضافہ کر دیا ہے. خیبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعوے کرتے آئے ہیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے, لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے رواں ماہ شیڈیول دورہ امریکہ کے موقع پر ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں سے جاری دشمنی کے بعد سفارتی تعلقات کے قیام سے مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور سیکیورٹی منظر نامے پر بھونچال آ سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں خطے میں امریکی اثر رسوخ مزید گہرا ہو جائے گا. ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودی عرب نے امریکی سفارتی راستوں سے پیغام دیا ہے کہ اسرائیل سے تعلق کے معاملے پر ان کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے, اور وہ صرف اسی صورت میں معاہدے پر دستخط کرے گا جب فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا روڈ میپ دیا جائے گا. تو جی یہ تھی سعودی عرب اور اس کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے, ابھی جو ان کا دورہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور جو خبر ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, میری ہنسی دیکھ کر آپ جان گئے ہوں گے کس کی بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر نبیہہ کے حوالے سے بہت چرچے ہو رہے ہیں. ان کا جو کلپ وائرل ہوا اس کے ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے دوسری شادی کر لی. مولانا طارق جمیل نے نکاح پڑھایا, 1.5 کروڑ کے زیورات اور 1 کروڑ کا عروسی جوڑا پہنا. ڈاکٹر نبیہہ معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے دوسری شادی کر لی. ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے چند روز قبل بتایا تھا کہ وہ جلد دوسری شادی کے بندھن میں بن جائیں گی. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے ہونے والے شوہر ترک مردوں کی طرح خوبصورت ہیں اور اب انہوں نے خود سے کم عمر لڑکے سے شادی کر لی ہے. ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے خود سے کم عمر دیرینہ دوست حارث کھوکھر سے شادی کی اور ان کا نکاح مولانا طارق جمیل نے پڑھایا. شادی کی تقریب میں سب سے خوبصورت چہرہ اور شخصیت بلا شبہ دلہن ہی ہوتی ہے. مشرقی دلہنوں کا رنگ و روپ دنیا بھر میں آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. ہر دلہن اپنے اس خاص دن کے لیے خوب تیاری کرتی ہے
اور کیونکہ جی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر نظر بس اسی پر ٹھہر جائے. خوبصورت چہرے کو غازے کے ساتھ ساتھ اچھا روسی لباس میسر آ جائے تو پھر دلہن کا حسن دو آتشاں ہو جاتا ہے. جی بڑی تعریف کی ہوئی ہے دلہن کی. دلہن کے اوپر تقریر ہے کہ کس کے اوپر ہے اینی ہو. جی سوشل میڈیا پر وہ کلپ تو بہت وائرل ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے شو آف کیا ہے اس حوالے سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اب جی انہوں نے کیوں کیا, کیوں ایسے, کیا انہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں, یہ اب وہ جانے اور وہ عوام جانے جو ان کے اوپر تبصرے کر رہی ہے. ہم ان چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں اور کیونکہ جو ہوتا ہے نا پرسنل کمنٹس کو میں کبھی بھی پسند نہیں کرتی. تو یاسر صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو, حکومت کو اور خاص طور پر پیرنٹس کو جو بچوں کو ہر وقت ایک آج کل پڑھائی کا سٹریس اور یہ بھی رہتا ہے, تو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ سائیکل پہ لے کے آئیں, واک کے لیے, ورزش کے لیے, جسمانی سے اور ذہنی, یہ دونوں ہر چیز سائیکل سے ان کو ملے گی. اور ٹائم جو اس ٹائم ان کو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم وہ سائیکل چلائیں تو انشاءاللہ وہ ان سے بہت فائدہ ہوگا سائیکلنگ سے. جی بالکل. جی آپ کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں جی باقی لوگ بھی جو ہیں اس طرف آئیں اور اپنے بچوں کو جو ہے موٹیویٹ کریں کہ سائیکلنگ کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں. بالکل ایسے ہی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ گیجٹس کے ساتھ کام تو اب کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو ایکسٹرا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا اس کو اپنی دوسری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹیز ان میں اسپینڈ کرے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا پھر جم جانے